سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت پر بات کرنے والے ہیں، جسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ جی عروس القرآن، یعنی سورۃ الرحمن۔ اس میں 78 آیات ہیں۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے پر تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اس کا مرکزی خیال ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی بے پناہ رحمت کا بیان۔ اور یہ سورت ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہے نا؟ بالکل، ایک ایسا سفر جو اللہ کے نام الرحمن سے شروع ہوتا ہے، پھر ہمیں کائنات میں اس کی رحمت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور آخر میں ہمیں جنت کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ اور اس پورے سفر میں ایک سوال بار بار گونجتا ہے، پورے 31 بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے تحت ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی الرحمن سے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نام خاص ہے، مگر اس کی صفت یعنی رحمت وہ عام ہے۔ مطلب نام اللہ کا، لیکن رحمت سب کے لیے۔ جی، لیکن ان آیات میں جو ترتیب ہے نا، وہ مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے انسان کو بنایا اور پھر اسے قرآن سکھایا۔ جی، ترتیب الٹ ہے۔ بالکل، پہلے فرمایا علم القرآن، قرآن سکھایا، پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ یہ کتنی گہری بات ہے نا؟ بہت گہری بات ہے۔ یعنی انسان کو بنانے سے پہلے اسے زندگی گزارنے کا ایک طرح سے یوزر مینول دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہدایت کی اہمیت ہماری اپنی موجودگی سے بھی زیادہ ہے۔ گویا ہمارا انسان ہونا ہی ادھورا ہے ہدایت کے بغیر۔ بالکل، اور اس کے بعد بیان کی نعمت ہے۔ یہ صرف بولنا نہیں ہے، یہ اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو لفظوں میں ڈھالنے کی صلاحیت ہے، دلیل دینے کی صلاحیت۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو پوری انسانی تہذیب کی بنیاد ہے۔ اور پھر اللہ ہمیں کائنات کی طرف لے جاتا ہے۔ سورج اور چاند جو ایک انتہائی مصمم حساب کے تحت چل رہے ہیں۔ سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ اگر زمین کا سورج سے فاصلہ ذرا سا بھی مختلف ہوتا تو یہاں زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔ صحیح، پھر فرمایا کہ ستارے ہوں یا درخت، سب اسی کے قانون کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کائنات کی اس عظیم نظم کی طرف اشارہ ہے، اور اسی نظم سے اگلی آیات جڑی ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، تاکہ تم ترازو میں حد سے نہ بڑھو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا ہے، اس میں میوے اور غلاف والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبو والے پھول ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، میزان۔ جی، یعنی توازن یا ترازو۔ اور یہ صرف کائنات کا توازن نہیں ہے، ایک حدیث بھی ہے نا کہ آسمان و زمین عدل سے قائم ہیں۔ بالکل، یہ کائنات کا قدرتی توازن ہے۔ لیکن فوراً ہی اللہ اسی اصول کو انسانی معاشرے پر لاگو کر دیتے ہیں۔ جی، کہ تم بھی اپنے لین دین میں، اپنی زندگیوں میں اس توازن کو، اس انصاف کو قائم رکھو۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات کا توازن تو خود بخود قائم ہے، جبکہ انسانی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ گویا قرآن ہمیں ایک آفاقی معیار دکھا کر اسے حاصل کرنے کا چیلنج دے رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر زمین اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، پھل، کھجور، اناج، خوشبودار پھول۔ جی، اور ان سب کے بعد پہلی بار وہ سوال آتا ہے جو اس سورت کی روح ہے،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ آیت جب بار بار آتی ہے تو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی نعمتوں کو بس یوں ہی لے لیتے ہیں۔ اور نعمت کو جھٹلانے کا مطلب صرف زبان سے انکار کرنا نہیں ہوتا، اس کا غلط استعمال کرنا یا اس پر شکر ادا نہ کرنا، یہ سب بھی ایک طرح سے اس نعمت کی تکذیب ہی ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہی اصول توازن ہمیں اللہ کی تخلیق کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی خشک مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں انسان اور جن کی تخلیق کا فرق بتایا جا رہا ہے، انسان کی ابتدا مٹی سے اور جنات کی تخلیق آگ سے۔ اور یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ مٹی میں ٹھہراؤ ہے، توازہ ہے اور تعمیر کی صلاحیت ہے، جبکہ آگ میں تیزی ہے، ایک طرح کی بلندی کی خواہش ہے۔ بالکل۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان دونوں مخلوقات کی بنیادی نفسیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور شاید اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ دونوں ہی عقل اور اختیار رکھتے ہیں۔ جی، انہیں ثقلین یعنی 2 بوجھل گروہ بھی اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان پر عقل اور اختیار کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ واہ! اس کے بعد 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے۔ یعنی زمین کے محور کے جھکاؤں کی وجہ سے سردیوں اور گرمیوں میں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں بدلتی ہیں۔ اور اسی سے موسم بنتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ جی، کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی حرکت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوئی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اسی نے 2 سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ قدرت کا ایک حیران کن کرشمہ ہے۔ میٹھے اور کھارے پانی کے 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن گھل مل نہیں جاتے۔ ان کے بیچ ایک انجانی سی حد ہوتی ہے، ایک برزخ، اور ان دونوں سے ہمارے لیے موتی اور مونگے جیسے خزانے نکلتے ہیں۔ پھر سمندر پر چلنے والے پہاڑوں جیسے جہازوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت پڑھ کر مجھے ایک بہت بڑا کنٹینر شپ یاد آ جاتا ہے۔ وہ واقعی پہاڑ جیسا ہی لگتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اس آیت کی ایک روحانی تفسیر بھی ملتی ہے جو اس کے معنی کو ایک بالکل نئی گہرائی دے دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ 2 سمندروں سے مراد دراصل حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر موتی اور مونگا؟ وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی پہلو بھی ہیں۔ بے شک۔ اور اب یہ صورت ہمیں کائنات کی نعمتوں سے ہٹا کر زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ روح زمین پر موجود ہر شے فنا ہونے والی ہے اور صرف آپ کے صاحب جلال و اکرام رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں ایک بڑا حیران انگیز نکتہ ہے۔ قرآن فنا جیسی چیز کو بھی ایک نعمت کہہ رہا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ جی، لیکن شاید اس لیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریالٹی چیک ہے
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت محدود ہے اور اسی احساس سے زندگی کی اصل قدر پیدا ہوتی ہے۔ اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، ذوالجلال والاکرام۔ اس کے الفاظ بھی بہت گہرے ہیں۔ جی، جلال یعنی اس کی عظمت اور ہیبت، اور اکرام اس کی سخاوت اور رحمت، یعنی وہ ایک ہی وقت میں لامحدود طاقتور بھی ہے اور لامحدود مہربان بھی۔ یہ خوف اور امید کا ایک حسین ممتاز ہے۔ بالکل۔ پھر فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے، اور سب سے طاقتور آیت کل یومن ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ یہ تصور بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا تعلق کائنات سے جامد نہیں، بلکہ ہر لمحہ متحرک ہے، وہ ہر لمحہ مصروف عمل ہے۔ اور یہ دعا اور امید کے لیے کتنا بڑا دروازہ کھولتا ہے۔ جی، کہ حالات کسی بھی لمحے بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ بالکل، اور اسی امید کے ساتھ ہی اب قیامت کے حساب کا ذکر آتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اے جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف پوری توجہ دینے والے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم سلطنت کے بغیر نہیں نکل سکو گے، تم دونوں پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم کوئی مدد نہیں پا سکو گے۔ یہاں سنفرغ لکم کا لہجہ بہت شدید ہے، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ یہ حساب کتاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، پھر ایک چیلنج ہے کہ اگر اللہ کے پکڑ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ یہ دراصل دنیا کی آزادی اور آخرت کی گرفت کا ایک تقابل ہے۔ دنیا میں تو بھاگنے کے بہت راستے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اب قیامت کا منظر مزید واضح ہوتا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن۔ پس جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، پھر اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے۔ یہ وہی جہنم ہے جسے مجرمین جھکلاتے تھے۔ وہ جہنم اور کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ یہ منظر سوچ کر ہی خوف آتا ہے، کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یہ تصور بہت ہولناک ہے، یعنی ان کے چہروں پر ان کے اعمال کا عکس ہوگا۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے اعمال اس کی باطنی حقیقت کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ وہ اس کے ظاہر پر عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ کا چہرہ ہی آپ کی فرد جرم بن جائے گا۔ بالکل، اور اس ہولناک منظر کے فوراً بعد قرآن ہمیں امید کی طرف واپس لاتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں، گھنی شاخوں والے۔ ان دونوں میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ ان میں نگاہیں محدود رکھنے والی حوریں ہیں، گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہاں خوف مقام ربہ میں خوف کا مطلب بہت اہم ہے۔ یہ عذاب کا ڈر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسا خوف ہے؟ یہ اللہ کے عظمت کا وہ احساس ہے جو انسان کو گناہ سے روک دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور یہ علم اسے برے کاموں سے باز رکھتا ہے۔ یہ خوف سزا کا نہیں، بلکہ محبت اور احترام سے پیدا ہونے والی ہیبت کا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ آیت آتی ہے جو ایک آفاقی اصول ہے۔
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اور یہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک رہنما اصول ہے۔ اگر معاشرے میں ہر شخص اس پر عمل کرنے لگے تو دنیا خود جنت بن جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی، اس کے بعد مزید 2 جنتوں کا ذکر ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْحَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں، ان دونوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہیں، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہیں، خیموں میں مستور حوریں ہیں، وہ سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 اور باغ۔ یہ جنت کے درجات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق مختلف انعامات ہوں گے۔ اور یہاں خیرات حسان یعنی نیک سیرت اور خوبصورت بیویوں کا ذکر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی نیک مومنہ عورتیں بھی ہیں جو جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ ہر سطح پر اللہ کی رحمت اور فضل کا بے مثال ظہور ہے، اور سورت کا اختتام اسی بابرکت نام پر ہوتا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ گویا پورا سفر رحمت سے شروع ہو کر رحمت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہماری اپنی تخلیق سے لے کر آخرت کے وعدے تک، اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے۔ اور یہ صورت ہمیں اپنی زندگی کے میزان کو درست رکھنے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل۔ اور اس صورت میں بار بار دہرایا جانے والا سوال صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارا عمل، ہمارا رویہ یا ہماری بے حسی ہی ان نعمتوں کی تکذیب تو نہیں کر رہی۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کے چھوٹے سے احسان کا بدلہ جنت کی لازوال نعمتوں کی صورت میں دیتا ہے، تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے معاملے میں کس قدر فیاض ہونا چاہیے، اس پر سوچیے۔